اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يأتي الله بقوم يحبهم
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک درود بھیجا وہ ذرا. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، اور بات ان کی خود خدا سے بھی. او علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگو، علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگو،
علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے، علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ میرے شہر کے حافظ بھی کیسے حافظ ہیں، اور یہ میرے شہر کے حافظ بھی کیسے حافظ ہیں، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ اور من کی جاگیر پر ای کان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پر ای کان کا پہرا کر دے، اور پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ او علی بولنے والی یہ زباں جو علی بولنے والی یہ زباں جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ من کی جاگیر پر ای کان کا پہرا کرتے، من کی جاگیر پر ای کان کا پہرا کر دے، اور پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے، پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ اور تو نے دی ہے نا، اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زباں، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ ایک نعرہ صلوات۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ اسلام نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ شہنشاہ بلڈنگ کی طرف کہ دنیا میں عزتیں نہیں، جنت میں گھر نہیں، دنیا میں عزتیں نہیں، جنت میں گھر نہیں، او عشق حسین دل میں تمہارے اگر نہیں، عشق حسین دل میں تمہارے اگر نہیں، کہ تا حشر ہوگی شہ کی عزائے جہان میں، تا حشر ہوگی شہ کی عزائے جہان میں، یہ دائمی عزا ہے کوئی مختصر نہیں، تا حشر ہوگی شہ کی عزائے جہان میں، یہ دائمی عزا ہے کوئی مختصر نہیں، کہ فتووں سے تیرے رکنا سکا ماتم حسین، فتووں سے تیرے رکنا سکا ماتم حسین، او مفتی تیرے قلم میں ذرا بھی اثر نہیں، فتووں سے تیرے رکنا سکا ماتم قلم میں ذرا بھی اثر نہیں، کہ جس کی ہنسی سے روتا ہے لشکر یزید کا،
جس کی ہنسی سے روتا ہے لشکر یزید کا، وہ اصغر کے ماں سوائے کسی میں ہنر نہیں. یہ سماعت فرمائیں گے. اصغر کے ماں سوائے کسی میں ہنر نہیں، کہ جس حج کا ثواب ملتا ہے جس میں ہر ایک قدم، حج کا ثواب ملتا ہے جس میں ہر ایک قدم، او کربل کے ماں سوا کوئی ایسا سفر نہیں. حج کا ثواب ملتا ہے جس میں ہر ایک قدم، کربل کے ماں سوائے کوئی ایسا سفر نہیں. خاص طور سے شیعہ سمجھ فرمائیں گے کہ جس نے کہا کہ دھوکے سے اصغر ہوئے شہید، جس نے کہا کہ دھوکے سے اصغر ہوئے شہید، اور راوی ہمیشہ ایسا کبھی معتبر نہیں. جس نے کہا کہ دھوکے سے اصغر ہوئے شہید، راوی ہمیشہ ایسا کبھی معتبر نہیں. آخری دو شعر مقطع سماعت فرمائیں کہ اس طرح شاہدی نے چلائی ہے ذوالفقار، اس طرح شاہدی نے چلائی ہے ذوالفقار. وعدہ کا حال یہ ہے کہ جسم و پا سر نہیں، وعدہ کا حال یہ ہے کہ جسم و پا سر نہیں. آخری شعر شاید بھائی سماعت فرمائیں کہ گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے. او لیکن یزید تیرا زمانے میں گھر نہیں، گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، لیکن یزید تیرا زمانے میں گھر نہیں. کہ خوشنود کو بلائیے اپنے دیار میں، الہی آمین. خوشنود کو بلائیے اپنے دیار میں، او کیا اس کے واسطے یہ مشی کا سفر نہیں. ایک سلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. کہ کیسا یہ سانحہ ہوا زندان شام میں،
زندان شام میں دم گھٹ گیا سکینہ کا زندان شام میں زندان شام میں اصغر ہوئے شہید سکینہ بھی مر گئیں سکینہ بھی مر گئیں وہ گھر لٹ گیا رباب کا زندان شام میں زندان شام میں بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا جو خواب میں دیکھا جو خواب میں ارے گریے کا شور پھر اٹھا زندان شام میں زندان شام میں ارے بچی تڑپ کے باپ کے سر سے لپٹ گئی سر سے لپٹ گئی ارے آیا جو سر حسین کا زندان شام میں زندان شام میں اپنے وطن کو یاد جو کرتی تھی صبح و شام جو کرتی تھی صبح و شام ارے اس کا مزار بن گیا زندان شام میں زندان شام میں چھوٹی سی ایک ردا میری تربت پڈال دو تربت پڈال دو ارے آتی ہے ابھی یہ صدا زندان شام میں زندان شام میں خوشنود دفن کر کے سکینہ کی لاش کو سکینہ کی لاش کو ارے عابد کا غیر حال تھا زندان شام میں زندان شام میں جناب فاضل صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں اپنا کلام پیش فرمائیں نعرہ صلوات صلوات بھیجیے آپ ہنس سکتے ہیں ایک اور صلوات بھیجیے آپ ابھی جناب اصغر علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا. دیکھیے شاہی صاحب، حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا، حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا، اور تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا،
تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا، جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پہ زندہ ہو گیا، جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پہ زندہ ہو گیا۔ اور طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین، آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین۔ ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا، ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا۔ اور شیر بولا شامیوں سے، شیر بولا شامیوں سے، سلوات بھیج دیا۔ شیر بولا شامیوں سے اور ہے کوئی افراد، بات اس تصویر کی اس پر تو قبضہ ہو گیا، بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا۔ اور کعبے کی چھت پر سجا دو، کعبے کی چھت پر سجا دو پرچم عباس کو، کعبے کی چھت پر سجا دو پرچم عباس کو، کعبے کی چھت پر سجا دو پرچم عباس کو۔ اے امام عصر پانی سر سے اونچا ہو گیا، اے امام عصر پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ ان کی پلکوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول، بطور خاص سنیے کہ ان کی آنکھوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول۔ ماتم شبیر جن آنکھوں کی کاٹا ہو گیا، ماتم شبیر جن آنکھوں کی کاٹا ہو گیا۔ اب ہمیں کوئی تاروں کی ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں کوئی تاروں کی ضرورت ہی نہیں، عشق حیدر کا شجر ہی میرا شجرہ ہو گیا، عشق حیدر۔ آئیے جناب، جناب شاہی صاحب۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ چار سے ملاحظہ فرمائیں، جبھی ہم اپنی اسی خاک پر جھکاتے ہیں، جبھی ہم اپنی اسی خاک پر جھکاتے ہیں کہ جس کو آنکھ سے اہل فلک لگاتے ہیں، کہ جس کو آنکھ سے اہل فلک لگاتے ہیں، جو اہل بیت کے پیروں ہیں وہ خدا کی قسم، جو اہل بیت کے پیروں ہیں خدا کی قسم، کچل کے خار ستم گلستاں بناتے ہیں، کچل کے خار ستم گلستاں بناتے ہیں۔ در حسین پر جو لوگ سر جھکاتے ہیں، در حسین پر جو لوگ سر جھکاتے ہیں، ولی وہ دونوں جہاں میں عروج پاتے ہیں، ولی وہ دونوں جہاں میں عروج پاتے ہیں۔ چار مصر اور یا آخری مصر کہ محسن اسلام کی جس دل میں الفت آ گئی، محسن اسلام کی جس دل میں الفت آ گئی، اس کے قدموں میں یقیناً کھنچ کے جنت آ گئی، اس کے قدموں میں اس کے قدموں میں یقیناً کھنچ کے جنت آ گئی۔
گود میں شبیر کی عباس نے کھولی جو آگ، شیر مرزا فرمائے گود میں شبیر کی عباس نے کھولی جو آگ، سامنے نظروں کے تصویر امامت آ گئی، سامنے نظروں کے تصویر امامت آ گئی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، سلام جے امام زمان علیہ السلام، ایک نعرے سلوات۔ اللہم صل علی اجازت سب کا کہ کس نے کہا جہاں میں بلا تک نہیں آتی، کس نے کہا جہاں میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی۔ کس نے کہا جہاں میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی، اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، ارے جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، ارے جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ اور دیکھیں یہ خیر اپنے ملک میں تو نہیں ہے، پاکستان زیادہ شیعوں سے ظلم ہو رہا ہے جو کرتے ہیں، تو 4 میں سے سماعت فرمائیں کہ ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے، ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے، ارے کتنے ناداں ہیں شیعوں کو ڈرانے والے، کتنے ناداں ہیں شیعوں کو ڈرانے والے، ارے آج بھی غیب سے آتی ہے صدائے مہندی، آج بھی غیب سے آتی ہے صدائے مہندی، ارے تم عزاداری کرو ہمیں بچانے والے، آج بھی غیب سے آتی ہے صدائے مہندی، تم عزاداری کرو ہمیں بچانے والے۔ ایک سلوات دیکھیے سلیم بھائی، یہ 12 امام کی شان میں ہے، سماعت فرمائیں کہ مہندی بھی تیرا نام ہے آخری امام، مہندی بھی تیرا نام ہے آخری امام، جلوہ تیرا غلام ہے آخری امام، جلوہ تیرا غلام ہے آخری امام، چھوٹا سا تجھ سے کام ہے آخری امام، چھوٹا سا تجھ سے کام ہے آخری امام، بطور خاشرہ کہ چھوٹا سا تجھ سے کام ہے آخری امام، ارے رسوائیاں جہاں ہو وہ بستی اجاڑ دے، رسوائیاں جہاں ہو بستی اجاڑ دے، ارے ہر دشمن حسین کا چہرہ بگاڑ دے، ارے رسوائیاں جہاں ہو بستی اجاڑ دے، ہر دشمن حسین کا چہرہ بگاڑ دے، ہر دشمن حسین کا چہرہ بگاڑ دے، جب پھانس چپ گئی ہے تو نکالی نہ جائے گی، جب پھانس چپ گئی ہے تو نکالی نہ جائے گی، جب بات پڑ گئی ہے تو ٹالی نہ جائے گی، جب بات پڑ گئی ہے تو ٹالی نہ جائے گی، جب بات پڑ گئی ہے تو ٹالی نہ جائے گی، اور ایرانیوں کی خون کی لالی نہ جائے گی، ایرانیوں کی خون کی لالی نہ جائے گی، اور سادات کی زبان ہے خالی نہ جائے گی، ایرانیوں کی خون کی لالی نہ جائے گی، سادات کی زبان ہے خالی نہ جائے گی، اور زندہ امام وقت ہیں یہ جان لیجئے، زندہ امام وقت ہیں یہ جان لیجئے، اس آخری حسین کو پہچان لیجئے، زندہ امام وقت ہیں یہ جان لیجئے، اس آخری حسین کو پہچان لیجئے، اس آخری حسین کو پہچان لیجئے، حسدیں اگر حسین تو مولا علی بنے، حسدیں اگر حسین تو مولا علی بنے، اور روٹھے حسین تو ناقہ نبی بنے، حسدیں حسین تو مولا علی بنے، اور روٹھے حسین تو ناقہ نبی بنے، اور بطور خاشہ کہ ناقہ نبی بنے، اور اشکوں کا سلسلہ کبھی روکا نہ کیجئے، دیکھیں سلیم بھائی کہ اشکوں کا سلسلہ کبھی روکا نہ کیجئے، اور مر جائیے حسین سے دھوکہ نہ کیجئے، اشکوں کا سلسلہ کبھی روکا نہ کیجئے، اشکوں کا سلسلہ کبھی روکا نہ کیجئے، اور مر جائیے حسین سے دھوکہ نہ کیجئے، مر جائیے حسین سے دھوکہ نہ کیجئے، اور نفرت کے ہر درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو، نفرت کے ہر درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو، اور جھوٹے نفرت کے ہر درخت کو
جڑ سے اکھاڑ دو اور جھوٹے مورخوں کو زمینوں میں گاڑ دو، جھوٹے مورخوں کو زمینوں میں گاڑ دو۔ بطور خاص شعر دیکھیں جہاں جانا ہے کہ جھوٹے مورخوں کو زمینوں میں گاڑ دو۔ وہ لوگ کیسے صاحب کردار ہو گئے، وہ لوگ کیسے صاحب کردار ہو گئے، وہ لوگ کیسے صاحب کردار ہو گئے اور بھاگے علم کو چھوڑ کے سردار ہو گئے۔ وہ لوگ کیسے صاحب کردار ہو گئے، بھاگے علم کو چھوڑ کے سردار ہو گئے، اور پھیلی خبر دور تک کائنات میں، پھیلی خبر دور تک کائنات میں، اور بیعت کی لاش بہہ گئی نہر فرات میں، بیعت کی لاش بہہ گئی نہر فرات میں، اور ظلم ستم کی شکل مٹا دی حسین نے، ظلم ستم کی شکل مٹا دی حسین نے، حیوانیت کی شمع بجھا دی حسین نے، حیوانیت کی شمع بجھا دی حسین نے، اور بیعت سے جب حسین کا انکار ہو گیا، بتاؤ خاص شعر دیکھیے جہاں کہ بیعت سے جب حسین کا انکار ہو گیا اور پر کٹ گئے یزید کے بیکار ہو گیا، بیعت سے جب حسین کا انکار ہو گیا پر کٹ گئے یزید کے بیکار ہو گیا، اور پل بھر میں خاک ہو گئی بیعت یزید کی، پل بھر میں خاک ہو گئی بیعت یزید کی، ہوٹوں پہ شاہ نام عادت یزید کی، ہوٹوں پہ شاہ نام عادت یزید کی، اور کر کے سوال آپ شہ مشکین نے، کر کے سوال آپ شہ مشکین نے، اور بیعت کے گھر میں آگ لگا دی حسین نے، کر کے شواب آپ شہ مشکین نے، اور بیعت کے گھر میں آگ لگا دی حسین نے۔ ایک سلوات بھی پڑھتے رہیں، اجازت ہے مولانا؟ ایک سلوات بھی دیکھیے سلیم بھائی کہ دل سے کوئی بھی درد نکالا نہ جائے گا، دل سے کوئی بھی درد نکالا نہ جائے گا، اور خورشید کو اندھیروں میں ڈھالا نہ جائے گا، خورشید کو اندھیروں میں ڈھالا نہ جائے گا، اور ممکن نہیں ہے دشمن حیدر سے اتحاد، بتاؤ خاص شعر جانا کہ ممکن نہیں ہے دشمن حیدر سے اتحاد، سانپوں کو آستین میں پالا نہ جائے گا، سانپوں کو آستین میں پالا نہ جائے گا، ممکن نہیں ہے دشمن حیدر سے اتحاد، سانپوں کو آستین میں پالا نہ جائے گا۔ ایک سلوات ہو رہی بات آگئے مولانا صاحب، کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، خندق کے سامنے دیکھیے حضور، خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، ارے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، ارے خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ تیسرا چوتھا مسئلہ بہت بطور خاص شعر کہ کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، اور حیدر کا ذکر چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، کہ حیدر کا ذکر چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، ارے شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے، شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے۔ بس آخری شعر آپ کی زحمت تمام کہ شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے، ہر ایک سیب کی تقدیر میں گوہر نہیں ہوتا، ہر ایک سیب کی تقدیر میں گوہر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، ہر ایک سیب کی تقدیر میں گوہر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، تو پھر کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، تو پھر کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، ارے قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا، تو پھر کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا۔ میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں ممبر پہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں، نام نہیں معلوم اس لیے معذرت چاہتا ہوں میں۔
جناب مولانا غلام حیدر صاحب تشریف لائیں. سوری معافی چاہتا ہوں. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں, سمٹ کے آگے آ جائیں تاکہ بعد والوں کو جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے فرش حسین پہ تشریف لے آئیں. بہتر ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے مجلس سنا جائے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و انیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی اور بانی مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق, ان کے علم, ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل جل کر عظمت محمد والے محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ کے محبوب ترین پیغمبر سے پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ شورا میں ایک محبوب ترین پیغمبر کے حوالے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت, ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت, ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى. اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو اے میرے حبیب میرے بندوں سے صاف صاف کہہ دو ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے, ہمیں ان کا تخت اور تاج نہیں چاہیے, ہمیں ان کا مکان اور محل نہیں چاہیے, ہمیں ان کی آل اور اولاد نہیں چاہیے, ہمیں ان کی شان اور شوکت نہیں چاہیے, ہمیں ان کا تسک و احتشام نہیں چاہیے. اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے.
ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. تو ساؤنڈ باکس اندر نہیں ہے، باہر یاد ہے یار. سلامت رہیے. جس آیت کو سرنامہ عنوان سخن قرار دیا ہے اسے آئے مودت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. 1400 سال سے اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. علماء و ذاکرین پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر یہ زمانہ اس آیت کے ذیل میں قصیدہ پڑھتا تھا اور پڑھتا رہے گا. بے شمار ذاکرین علماء نے اس آیت پر گفتگو کی ہے، بحث کی ہے. آج دو چار باتیں مختصر کے طور پہ آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں عرض کروں گا اور زحمت تمام کروں گا. لیکن اگر کم پڑھا لکھا انسان بھی اس آیت کا ایک ہلکا سا ایک خاکہ کھینچتے ہوئے اگر ایک معمولی سا بھی نتیجہ نکالے گا، بغیر کسی استدلال کے، بغیر کسی بحث و مباحثہ کے، بغیر کسی تعویل و تردید کے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی نتیجہ نکال سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف. دیکھیے توجہ فرمائیے گا، جملہ ضائع آپ کریں گے، ذمہ دار آپ ہوں گے. میں اپنی خطابت کے سفر کو آگے بڑھاتا رہوں گا. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، عشق آل محمد ایک طرف. دنیا کی ساری دولتیں مل جائیں اور اگر عشق آل محمد سے دامن خالی ہے تو یہاں بھی غریب کہلاؤ گے اور وہاں بھی غریب کہلاؤ گے. لیکن اگر رہنے کو جھوپڑی بھی نہیں ہے، ایک بوریے پہ بھی زندگی گزار رہے ہو اور دل اور دامن محبت اہل بیت سے بھرا ہے تو یہاں کے بھی امیر کہلاؤ گے اور وہاں کے بھی امیر کہلاؤ گے. اس لیے کہ عشق اہل بیت سے بڑی نہ کل کوئی دولت تھی، نہ آج کوئی دولت ہے اور نہ قیامت تک اس کے مقابلے میں کوئی دولت آ سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اس آیت کی سب سے زیادہ اگر کسی نے تبلیغ کی ہے اور توضیح کی ہے، تشہیر کی ہے، تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق صاحب. چونکہ اس قوم کے بچوں کو، بزرگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعت کی بیس جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام. فرش پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے افراد، یہ غیور مجمع، یہ غیرت دار عزادار، اس میں کوئی زیدی ہوگا، کوئی نقوی ہوگا، کوئی تقوی ہوگا، کوئی کاظمی ہوگا، کوئی مرزا ہوگا، کوئی جعفری ہوگا. لیکن انصاف سے بتائیے یہ ساری نسبتیں الگ الگ اپنے مقام پر ہیں، اس کے احترام سے کسی کا انکار نہیں ہے. لیکن جب یونیورسل اسٹیج پر، بین الاقوامی سطح پر اس پوری قوم کا تعارف کرایا جاتا ہے تو ایک ہی نام سے کرایا جاتا ہے، وہ ہے ملت جعفریہ. آپ نے غور نہیں کیا، فقہ جعفری سے اس قوم کی پہچان ہے. اور اخبار میں اس قوم کی طرف سے اگر کوئی خبر شائع ہوتی ہے تو ایک ہی لفظ آتا ہے کہ ملت جعفریہ کی جانب سے یہ اعلان آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس امام سے یہ قوم پہچانی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سچائی ہے کہ اسی امام نے شیعت کی بیس رکھی ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام کو سر کٹا کر معراج عطا کرنے والے کا نام حسین شہید کربلا ہے اور شیعت کو قربانی دے کر معراج عطا کرنے والے کا نام امام جعفر صادق ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. 70 سوال ہوئے ہیں اس آیت کے ذیل میں، وقت نہیں ہے کہ ایک اشرہ 40 منٹ کے اندر سمیٹنا. اور ویسے بھی اشرہ کیا ہے، اس پوری کائنات کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کو سمیٹ سکے اور اس کا حق ادا کر سکے. ہم تو ان کے چاہنے والوں میں ہیں اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت سے نہیں جوڑا تو پھر ہماری زندگی جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹھے ہوئے فرش پہ یہ سارے افراد جانتے ہیں کہ اگر عزت کہیں سے مل سکتی ہے تو در اہل بیت سے مل سکتی ہے، فرش حسین سے مل سکتی ہے. ان کی نسبت سے جو عزت ملتی ہے وہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا.
میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دولت کی کمائی ہوئی عزت چھینی جا سکتی ہے، لیکن عشق اہل بیت سے کمائی ہوئی عزت کو کوئی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو اس آیت کے ذیل میں، تو امام سے، چھٹے امام سے اس آیت پر سینکڑوں سوال ہوئے۔ جو 12 سال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو بنی امیہ اور بنی عباس کے جھگڑے، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں، جگہ ہے، کیونکہ بعد میں جو آ رہے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھتے ہو محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، شاید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کر کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام چونکہ 132 ہجری میں بنی امیہ کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس 132 ہجری میں برسر اقتدار آئے، وہ زمانہ تھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ توجہ سے سن لیجئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرش پہ بیٹھنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اور جگہ بیٹھنے کا معیار اور ہے اور فرش پہ بیٹھنے کا معیار، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور جگہ آپ چاہے جیسے بھی بیٹھے رہیے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن یہاں جب بیٹھنے والا بیٹھ گیا تو وہ فالتو نہیں بیٹھا، اس کو اجر بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، رحمتیں بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ سارے تقاضے آپ کے وجود کے پیش نظر ہے۔ آپ کتنا اہل بیت کے حق میں اپنے روح کو، اپنے جسم کو شرکت کرا سکتے ہیں، یا آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان پر منحصر ہے۔ فرش پہ بیٹھنے والا سب سمجھ لیتا ہے کہ یہ لوگ کتنا اہل بیت سے قریب ہیں اور کتنا قریب نہیں ہیں۔ چھٹے امام 132 ہجری میں بنی امیہ کا خاتمہ ہوا۔ 12 سال میں ہمارے امام نے محنت کر کے فقہ جعفری یعنی شیعت کی بنیاد رکھی، جس کی بنا پر وہی تسلسل، وہی سلسلہ آج بھی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اسی 12 سال کے عرصے میں امام نے درسگاہ کھولی، بے شمار شاگرد بنائے، علم کے شعبے تقسیم کیے، ایسے ایسے شاگردوں کو تراش کر دنیا کے سامنے پیش کیا، اور ایک ایک شاگرد کو مسند پہ بٹھا کے میرے امام نے چیلنج دیا ہے کہ اگر اس کے پاس جو علم ہے، اس علم میں دنیا کا کوئی بھی عالم اگر اس کو آ کے ہرا دیتا ہے تو یہ نہیں ہارا ہے، میں ہارا ہوں۔ اس طرح سے امام نے محنت کی، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ اسی خطبے کے درمیان امام سے پوچھنے والوں نے 70,000 سوال کیے ہیں، اور اب ظاہر سی بات ہے اس میں چند سوال، اس کے بعد موضوع آگے بڑھ جائے گا، ذمہ داری آپ کی ہے۔ امام سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ نے جو کہ خود غنی ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، وہ اتنا بڑا غنی ہے کہ وہ آپ کی نماز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، وہ کل بھی اللہ اکبر تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ بڑا ہوا، ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ ریسپیکٹڈ ہوا، نہیں۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کا فائدہ اور نقصان ہے، اس کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا غنی ہے کہ تمہاری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، جو اتنا بڑا غنی ہو وہ محبت اہل بیت مانگ کیوں رہا ہے؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، محبت اہل بیت مانگ کیوں رہا ہے؟ امام کا جواب سنیے گا اور گفتگو آگے بڑھے گی۔ امام نے کہا اگر اللہ اس محبت کو نہ مانگتا تو پھر دنیا فیصلہ کیسے کرتی کون کم ظرف ہے اور کون باظرف ہے؟ آئے ہائے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ڈھانچہ لے کے گھومنا انسانیت کی علامت نہیں ہے۔ پیر اور ہاتھ تو جانوروں کو بھی اللہ نے دیا ہے، کھانے کا سلیقہ جانوروں کو بھی دیا ہے، اپنی زبان میں بولنے کا طریقہ جانوروں کو بھی دیا ہے، لیکن جانور الگ فہرست میں ہیں۔ انسانوں میں کیسے پتہ چلتا کہ کون باظرف ہے کون کم ظرف ہے؟ لہذا اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے ہماری محبت مانگی، اور پھر مانگتا تو اس کے سوا مانگتا بھی کیا؟ زمین مانگ نہیں سکتا تھا، آسمان مانگ نہیں، جس کا وہ خود خالق ہے وہ مانگے کیسے؟
اہل علم کا مجمع ہے، لہذا ہماری محبت مانگی تاکہ انسانیت کے پوری کائنات میں یہ پتہ چل جائے کون با ظرف لوگ ہیں، کون کم ظرف لوگ ہیں۔ کہ مولا کیوں مانگی؟ کہ ایسے نہیں مانگا، پہلے اس نے بنا مانگے ہوئے تمہیں نعمتیں دیں، زمین بنا مانگے ہوئے، آسمان بنا مانگے ہوئے، سورج آپ نے مانگا نہیں ہے، آپ کے آنے سے پہلے چمک گیا، پانی کے دریا بہہ گیا، ہوائیں چل گئیں، اور سب کچھ دینے کے بعد پھر آپ کا وجود دیا، آپ کو آنکھیں دیں، عقل دی، بینائی دی، گویائی دیا، طاقت دی، شعور دیا، احساس دیا، سب کچھ دیا، اور اب دینے کے بعد مانگ رہا ہے کہ مجھے عشق اہل بیت دے دو، محبت علی دے دو، محبت حسین دے دو۔ اب ایسی حالت میں انسان کا ظرف کیا کہتا ہے کہ جس نے ہمیشہ دیا ہو، اگر وہ کچھ مانگ رہا ہے تو پہلی انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمیشہ دیتا آ رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، اور ایسے موقع پہ وہ اگر اس کی مانگی ہوئی چیز کو نہ دے تو یاد رکھنا وہ خدا کا وفادار نہیں کہلائے گا۔ اب تو فیصلہ ہو گیا، جو لوگ مسجدوں میں ڈیرا ڈال کر، مصلی پہ دھرنا دے کر، سجدے کر کے، نماز پڑھ کے جب اللہ کے وفادار نہ ہوئے تو آل محمد کے کیا وفادار ہوں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ انسانیت کی پہچان کے لیے اللہ نے مودت مانگی کہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو میری مانگی ہوئی چیز کو دے رہے ہیں، اور مانگا ہے تو اجر رسالت کے طور پہ مانگا ہے۔ کیا لفظ رکھا ہے پروردگار عالم نے، لہذا گفتگو کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، سمیٹتے ہوئے جو چار باتیں بڑی تیزی سے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اس کے بعد امام نے فرمایا مولا کریں کیا؟ اس نے زمین دیا، اس میں آسمان دیا، اس نے سب کچھ دیا، اور پھر اس دنیا میں ہم اس پر کیسے زندگی گزاریں؟ امام نے فرمایا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر اپنے لیے صحیح قرار دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو ہم سے محبت کر لو، ہم سے محبت کر لو۔ کہا اگر مولا محبت جنہیں نہیں ہوئی، کہا پھر انہیں حساب کیا، پروردگار انہیں حساب کے لائق بھی نہیں سمجھے گا، سیدھے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس فلسفے کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوا گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہیں، توجہ کا طالب ہوں کہ آخر یہ محبت اہل بیت اور خدا کے حکم کا فلسفہ کیسے سمجھ میں آئے کہ اللہ نے کیوں مانگا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس کے مانگنے کا مقصد میری عظمت کی بلندی ہے، اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی اس کی نگاہ میں بلند ہیں۔ نہیں، اہل علم کا مجمع ہے، بڑے قریب ہو کر گزرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری عزتیں، ہماری توقیر، ہماری فضیلتیں اس کی نگاہ میں پہلے سے بلند ہیں۔ محبت مانگ کر اس نے یہ نہ سمجھنا کہ میری عظمت بڑھائی ہے، بلکہ تمہیں پہچانا ہے، تمہارے نفس کو پہچانا ہے، تمہارے ظرف کو پہچانا ہے، تمہاری نسل کو پہچانا ہے کہ دیکھیں کیسے لوگ دنیا میں ہیں جو میرے سارے کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے سب کچھ دیا۔ اب ایک اس کی مثال چونکہ شہر لکھنؤ ہے اور ایک آسان جملے میں بیان کرتا ہوں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جیسے انسان دنیا میں بہت سارے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں۔ آخری مجمع تک یہ مثال اگر آپ تک پہنچ گئی تو گفتگو آگے بڑھ جائے گی اور یہیں سے مرحلہ مجلس مصائب سے قریب ہو جائے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سے خاص طور لکھنؤ جو نوابوں کا شہر مانا گیا، یہاں بڑے بڑے نواب گزرے اور ایسے بھی نواب گزرے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پراپرٹی بہت تھی، جائیداد بہت تھی، ملکیت تھی، اثاثہ تھا، دولت تھی، ثروت تھی، سب کچھ تھا۔ اب ایک نواب صاحب نے دیکھا کہ ہم اب موت کے قریب ہیں، اولاد نہیں ہے، وہ اپنی خادم کی خدمت سے خوش ہوئے۔ اب شرعی مسئلہ دیکھیے، چاروں فقہ سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بات مکمل ہو جائے گی۔ وقف کرنا اور ہے اور ہبہ کرنا اور ہے، یاد رکھیے گا۔
اللہ نے اس کائنات کو وقف نہیں کیا ہے، ہبہ کیا ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں سمجھیے، ایک عطا ہے اور ہبہ ہے۔ عطا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جو چیز دی جا رہی ہے وہ اس کا اہل ہے، نہیں آپ اس جملے کو، وہ اس کا اہل ہے۔ ایک پروفیسر کو یونیورسٹی میں اگر کوئی شیلڈ دی جا رہی ہے، انعام کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، تو وہ احسان نہیں ہے، وہ عطا تو کیا انہوں نے، لیکن وہ اس کا حقدار تھا، وہ اس کا اہل تھا۔ تو جہاں اہلیت دیکھ کے کوئی چیز دی جائے اسے عطا کہتے ہیں، اہل علم کا مجمع ہے۔ اور ہبہ میں اہلیت نہیں دیکھی جاتی، عام ہوتا ہے، دینے والے نے عام دے دیا، جس کی مرضی ہے لے، جس کی مرضی ہے نہ لے۔ اہل علم کا مجمع ہے۔ یہ مسئلہ بہت تیزی سے واضح کر رہا ہوں۔ اب عطا کا لفظ واضح کر دوں، اہلیت دیکھ کر، کوالٹی دیکھ کر، صلاحیت دیکھ کر جو چیز اس کو دی جائے اس کے لیول کے مطابق اسے کہتے ہیں عطا۔ بات مکمل ہوئی کہ نہیں؟ 39 دن تک بہت سے لوگ دوڑ بھاگ میں لگے رہے کہ علم مل جائے، مگر چونکہ علم عطا ہونا تھا، ہبہ نہیں ہونا تھا۔ اگر ہبہ کا مسئلہ ہوتا تو پہلے دن انہیں مل گیا ہوتا۔ نبی نے کیوں کہا کہ کل میں اسے علم عطا کروں گا؟ بھائی بات مکمل ہوئی کہ نہیں؟ عطا کا مسئلہ تھا، لہذا جو اہلیت کے لائق نہیں تھے انہیں علم عطا نہیں ہوا۔ جو علم کا حقدار تھا اسے رسول نے علم عطا کر کے بتایا کہ یہ حق کائنات میں اگر کسی کو ملا ہے تو علی ابن ابی طالب کو ملا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے وہاں مل کے وہاں۔ توجہ فرمائیے گا، آخری فیصلہ، یہ سارا مجمع اہل بیت کا نمک کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو آگے پوری دنیا میں میں چیلنج دیتا ہوں یہ کہہ کے نکل جائے کہ ہم نے کسی کا نمک نہیں کھایا؟ دیکھیں ذوالعشیرہ کی روٹی کھانے والے اور ہیں، خدیجہ کا نمک کھانے والے اور ہیں۔ بھائی توجہ رہے میرے عزیزو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جو نمک کھائے ہے وہ نمک کا حق ضرور ادا کرے گا۔ ایک ہوتا ہے عطا جہاں اہل دیکھ کے، صلاحیت دیکھ کے، اہلیت دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہبہ۔ اب نواب صاحب نے اپنی ساری پراپرٹی اپنے نوکر کی خدمت سے خوش ہو کر ہبہ کیا۔ ہبہ کی دو کنڈیشن ہے، ایک ہبہ بالشرط ہے کہ جہاں شرط لگ جائے۔ اب آئیے سارے فقہ میں، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، فقہ حنفی اور فقہ مالکی، ان چاروں فقہ میں ہبہ کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہبہ کرنے والے نے شرط کے ساتھ ہبہ کیا ہو تو جب تک اس شرط پہ عمل نہیں ہوگا اس کی ہر شے کا استعمال جائز۔ اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو بول دیا کریے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ مالکی کی بھی فقہ میں ہے، حنبلی کی فقہ میں ہے، شافعی کی فقہ میں ہے اور فقہ جعفری میں بھی ہے۔ اب نواب صاحب نے اپنے خادم سے خوش ہو کر ساری پراپرٹی اسے ہبہ کی، عطا نہیں کیا چونکہ اس کا اہل نہیں تھا، ہبہ کیا۔ اور ہبہ کرنے کے بعد ایک شرط رکھی کہ دیکھو بھائی جب تک اس گھر میں رہنا مجلس حسین کرتے رہنا۔ بھائی جنہیں بولنا آتا ہے وہ بولا کریں، جنہیں اہل بیت نے زبان دی ہے وہ گونگے نہ رہیں، بولیں، اس لیے کہ یہی کام آئے گا بولنا۔ اب انہوں نے شرط لگا دی کہ جب تک ہمارے گھر میں رہنا اس گھر میں مجلس حسین کرتے رہنا۔ شریعت کیا یہاں پر نافذ ہوگی؟ جب تک وہ مجلس کرتا رہے گا اس کا اس گھر میں سونا جائز، اٹھنا جائز، کھانا جائز، پینا جائز، نماز جائز، روزہ جائز، تلاوت جائز۔ بھائی یہی تو مسئلہ۔ جس دن اس نے شرط توڑا، جس دن اس گھر سے مجلس کا فرش اٹھا اسی دن سے اس کا کھانا حرام، پینا حرام، سونا حرام، جاگنا حرام، ہر چیز حرام۔ بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو سن لو، اللہ نے اسی طرح اس پوری کائنات کو بنا کر بندوں کو ہبہ کیا۔ زمین لے جا، آسمان لے جا، سورج لے جا، چاند لے جا، ہوا لے جا، دریا لے جا، آنکھ لے جا، زبان لے جا، دل
دل لے جا، دھڑکن لے جا، مگر ایک شرط ہے، جب تک میری دنیا میں رہنا اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، سلامت رہو سلامت رہو، جب تک میری دنیا میں رہنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب تک میری دنیا میں رہنا اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اب اٹھائیے چاروں فقہ، میں نے مسئلہ پہلے کہہ دیا، جو اس شرط کے ساتھ جی رہا ہے اس کا کھانا جائز، پینا جائز، چلنا جائز، اٹھنا جائز، نماز جائز۔ جس نے شرط توڑا تو اب یہ منبروں سے فتویٰ دینا چھوڑ دو کہ یہ شرک، یہ حلال، یہ بدعت، یہ جائز، یہ ناجائز۔ ہمیں فتویٰ دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، تم جو لقمہ کھا رہے ہو وہ حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد مل گئے۔ اللہم صلی علی عشق اہل بیت، محبت اہل بیت کے ساتھ جو دنیا میں جی رہا ہے وہی صحیح معنوں میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، وہی اپنے ہر لقمے کو حلال کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ جس نے اس کی محبت کا انکار کیا اس کے لیے پانی پینا بھی حرام ہو گیا، کھانا کھانا بھی، چونکہ جو کچھ ہے وہ اہل بیت کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے وہ پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ یہ شرک، یہ حرام، بھائی اگر ہم نے علم اٹھایا تو کہا یہ شرک ہے، یہ اٹھایا شرک ہے۔ توجہ، شرک کہتے کسے ہیں بچوں کو نہیں پتا۔ شرک شرکت کا ایک شارٹ ورڈ ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا، یہ ہے شرک۔ کفر کیا ہے؟ انکار، کافر انکار کرنے والا، اس میں فاعل ہے، یعنی کفر جو اللہ کا انکار کرے۔ قسم خدا کی، شیعت کی طرف سے انتظام حیدر پورے ورلڈ میں ایک جملہ میسج دے رہا ہے اور آپ اسے کوٹ کر لیجئے گا اگر بات اچھی لگے۔ ہر مسلک میں یہ میرا چیلنج ہے، شاید کوئی کاٹ دے، میں مذہب بدلنے کو تیار ہوں، کہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ کر فوراً شرک کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ہم علی کو وجہ اللہ کہیں، شیعہ مشرک، علی کو نفس اللہ کہیں، شیعہ مشرک۔ اچھا، اللہ اتنا کمزور ہے ان کی نگاہ میں؟ نہیں بھائی، تھک رہے ہو بھائی، اتنا کمزور ہے کہ وہ دروازہ بالکل کھلا ہے، جو چاہے اس میں شریک ہو، جو چاہے۔ بھائی ہم ایسی توحید کو نہیں مانتے کہ جس کا دروازہ اتنا کمزور ہو کہ توڑ توڑ کے جو چاہے شریک ہو جائے۔ توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ تو اب میں یہ چیلنج دے رہا ہوں، اور شاید آپ اگر اتفاق رکھیں گے تو نتیجہ آپ کا چہرہ بتائے گا۔ یہ چیلنج ہے کہ جتنے بھی کائنات میں فرقے بنے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں، ان تمام فرقوں میں سب سے توحید کو لے کر، اللہ کی ذات کو لے کر سب سے مضبوط کوئی فرقہ ہے؟ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ جو دلیل دینے جا رہا ہوں سچی محبت دل میں ہوگی، آپ خود بخود بولیں گے۔ سب سے مضبوط فرقہ اگر کوئی ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ منبروں پہ بیٹھ کر جو توحید پہ ہمارے علماء اشرا پڑھ کر فضائل کی حق تلفی کرتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اس لیے کہ شیعوں سے بڑا کوئی بھی توحید پر اتنا یقین رکھنے والا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں۔ دلیل سنیے، قسم خدا کی دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایک فرقے کو اگر ایک بھی علی مل گیا ہوتا، اگر ایک بھی علی مل گیا ہوتا، یہ کب کا بدل گئے ہوتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، پھر بھی ہم خدا کا سجدہ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد، مل کے بولیے گا حیدری، سلامت رہے۔ یہ دلیل کو یاد رکھیے گا، بچوں کے لیے بہت آسان دلیل بنائی ہے۔
یہ چیلنج ہے کہ کسی ایک فرقے کو اگر ایک علی مل گیا ہوتا تو یہ کب کا توحید سے ہٹ گئے ہوتے. اما ایرے غیرے چھوٹے بھائیوں کو تو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا بھائی، کوئی سمجھ میں. اور علی انہیں مل گیا ہوتا تو کیا مزاج ہوتا. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک علی مل جاتا یہ توحید سے ہٹ جاتے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں 12 علی ملا ہے، پھر بھی ہم خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، پھر بھی توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی توحید پہ دلیل کیا ہوگی کہ شیعوں سے بڑا کوئی فرقہ نہیں ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو اور اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھتا ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. مل کے بولے گا یا علی. تو بھائی علم شرک فلاں شرک خود توحید سے کوئی واسطہ نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو کیا سے کیا بنا ڈالا. جنہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا وہ محمد رسول اللہ کو کیا چھوڑیں گے. اور یہ سب کچھ ہوا ہے علی ولی اللہ کے چھوڑنے کی وجہ سے. بھائی بات میں نے مکمل کر دی. لہذا یہ سارے فرقے علم ہم اٹھائیں، شرک، یہ بدعت، یہ روز سنتے آ رہے ہیں. اور اب تو یام اللہ ختم پہ ہے. یہ سب بقرعید سے دکانیں کھلتی ہیں اور 15-20 دن کے بعد سب ٹھنڈے بستے میں چلی جاتی ہیں. یہ اپنے خون کی دلالت اور خون کی دلیل نہ دیں تو ان کی پہچان کیسے ہو. آپ نے غور فرمایا. لیکن بچوں کے لیے دلیل دے دوں کہ کبھی ان کے دماغ میں یہ مائنڈ ان کا چینج نہ ہو کہ علم ہم اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، کوئی اس کا پروف قرآن میں ہونا چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں علم کا اٹھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، تابوت کا اٹھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، تعزیے کا اٹھانا جائز ہے کہ نہیں. بے شمار آیتیں. ایک آیت پڑھ رہا ہوں دلیل کے طور پہ. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ 2 پہاڑیوں کا نام ہے. صفا ایک پہاڑی کا نام ہے جس پہ آدم اترے، اس لیے آدم کو صفی اللہ کہا گیا، نوح کو نجی اللہ کہا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا. یہ سارے بچوں کو معلوم ہے. عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا. اچھا ان کے مفتی عیسیٰ کو روح اللہ روح اللہ روح اللہ. آپ بتائیں روح افضل ہے کہ آنکھ افضل ہے؟ آپ بتائیں روح افضل ہے کہ ہاتھ افضل ہے؟ علی والے بیٹھے ہیں نا. اور توجہ فرمائیے گا، جو بھی صاحبان عقل ہیں وہ کہیں گے مولانا روح افضل ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں روح کی محتاج ہیں. اگر روح ہے تو یہ زندہ ہیں، روح نہیں ہے تو آنکھ ہو کوئی فائدہ نہیں. تو اب سمجھ میں آیا نا کہ روح افضل ہے، آنکھ مفضول ہے. روح افضل ہے، ہاتھ مفضول ہے. روح افضل ہے، زبان مفضول ہے. اچھا یہ عیسیٰ کو روح اللہ کہیں تو کوئی شرک نہیں، اور ہم علی کو وجہ اللہ کہہ رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں، لسان اللہ کہہ رہے ہیں تو شرک کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو مل کے بولیے گا یا علی یا علی. آئیے منہ بھائی آگے آئیے، تشریف لائیے. آئیے جگہ ہے، آ جائیے، آئیے ادھر آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ان الصفا والمروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں. مروہ جناب حاجرہ کے نام سے، یہ عربی میں ہونا چاہیے تھا مرآ عربی میں، لیکن اس کو مروہ کیا گیا. وہ ڈیفینیشن وضاحت پھر کبھی کروں گا. تو جو پہاڑ حاجرہ سے منسوب ہے اس کا نام ہے مروہ، جو پہاڑ آدم سے منسوب ہے اس کا نام ہے صفا. اہل علم کا مجمع ہے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک صفا کا پہاڑ، مروہ کا پہاڑ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. بھائی اگر صرف اعلان کر دیتا تو عظمت سمجھ میں نہیں آتی. آگے کہہ رہا ہے کہ خبردار خبردار ان پہاڑیوں کی کبھی توہین نہ کرنا. بھائی اگر لکھنؤ والے اس پہ چپ رہیں، ان پہاڑیوں کی کبھی توہین نہ کرنا. قرآن ہمیں یہ پابند کرا رہا ہے کہ یہ جو صفا ہے اس کا احترام کرو، یہ جو مروہ ہے اس کا احترام کرو. اور ان پہاڑوں کو اتنی عظمت بخش دی کہ اگر حج کے درمیان آپ نے صحیح نہیں کیا تو آپ کا حج مکمل نہیں. مجھے اللہ نے نہ حاجرہ کی عزت کی بات کہی، نہ آدم کے عزت کی بات کہی، ایک
پہاڑ کی عزت کی بات کر رہا ہے کہ دیکھو صفا پہاڑ ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کو سلام کرو۔ مروہ ایک پہاڑ ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جو پہاڑ اگر آدم سے منسوب ہو جائے، جو پہاڑ ہاجرہ سے منسوب ہو جائے، اس کی اتنی تعظیم ہو کہ قرآن اس کی بے حرمتی کرنے کو منع کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو علم عباس علمدار سے منسوب ہو جائے، جو تعزیہ سرکار سید الشہداء سے منسوب ہو جائے، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ بس ارباب اعلیٰ، مجلس تمام ہو رہی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جو کچھ ہے وہ عشق اہل بیت ہے، جو کچھ ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اہل بیت کے لیے وقف کر دیجئے۔ جب بھی موقع ملے تو فضائل سننے کی کوشش کریے۔ آج کل کے دور میں جو تقریریں جلسے میں ہوتی تھیں، جو کانفرنس میں ہوتی تھیں، جو سیمیناروں میں تقریریں ہوتی تھیں، آج وہ ممبروں پہ ہو رہی ہیں۔ کتنا فرق ہے، یہ کتنی سازش عزاداری کو لے کے ہو رہی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہوشیار رہیے، فرش ادا کی عظمت کو ہاتھ سے دانے نہ دیجیے۔ یہاں پر وہ ماحول بنانا کی کوشش ہو رہی ہے بنانے کی کہ بس آپ آئیں، گونگے بہروں کی طرح بیٹھے رہیں اور آپ خاموشی سے آئیں اور خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیں۔ نہ نعرے لگیں، نہ کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی ایمانی جوش، نہ ولولہ۔ خبردار، ہوشیار ہو جائیے، سمجھیے، عقل استعمال کریے۔ آپ اس مجمع کو جو بلا رہے ہیں وہ مجلس حسین کے نام پر بلا رہے ہیں۔ یہ جو مجمع آ رہا ہے یہ حسین کے نام آ رہا ہے۔ قسم خدا کی، حسین کے نام پر مجمع کو بلا کے کسی اور کا ذکر کرنا یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اگر امر بالمعروف نہیں المنکر کرنا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ یہ لکھنؤ نہیں، پورے انڈیا میں ہم لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور بڑی بڑی مشکلیں ہمارے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جنہیں فضائل پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آنے والے 10 سال میں عزاداری کا چہرہ کتنا بدلا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اگر ابھی آپ نے اپنے کو نہیں ہوشیار کیا۔ اس لیے کی کوشش یہی ہے کہ نعرے بند ہوں، صلوات بند ہوں، یہ شور سے کوئی فائدہ نہیں۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، امام حسین کا مرتبہ بڑا ہے کہ نماز کا مرتبہ بڑا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے۔ اعمال کا مرتبہ اور ہے اور ایمان کا مرتبہ اور ہے۔ یہ جو مجمع آ رہا ہے وہ ایمان کی دعوت پہ آ رہا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسین کا رشتہ اعمال سے ہے کہ ایمان سے ہے؟ علی کا رشتہ اعمال سے ہے کہ ایمان سے ہے؟ محمد مصطفیٰ کا رشتہ اعمال سے ہے کہ ایمان سے ہے؟ بی بی فاطمہ کا رشتہ اعمال سے ہے کہ ایمان سے ہے؟ یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ اگر زندگی بھر نماز پڑھی اور علی سے عشق نہیں رہا تو وہ نماز آپ کو بچا نہ پائے گی۔ زندگی بھر روزہ رکھا، پنجتن سے محبت نہ رہی تو وہ روزہ آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اعمال خراب ہوں، ایمان بچا سکتا ہے، لیکن اگر ایمان خراب ہو نہیں، اگر آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو میں مصائب پڑھ دوں، لیکن جو میسج دینا چاہ رہا ہوں یہ ہمیں ادا کے آخری دن ہے، لہذا میں بار بار ہاتھ جوڑ کر کسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بنا، بغیر کسی شخصیت کے ٹارگٹ کرتے ہوئے عزاداری کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ سال میں ایک مجلس آپ نے گھر میں کیا اور کسی ایسے خطیب کو بلایا جس نے ممبر پر بیٹھ کر نہ امام کا نام لیا نہ فضائل پڑھا۔ انصاف سے بتائیے، ایسی منحوسیت طاری رہی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی اور جلسہ ہو رہا ہے۔ ایسی مجلس کو اہل بیت قبول کریں گے؟ ہم اپنی نسلوں کی طہارت کا اعلان کہاں کریں؟
ہم اپنے خاندان کی شرافت کا اعلان کہاں کریں؟ ہم چوراہوں پہ چیخ کے شرافت کا اعلان نہیں کر سکتے، ہم چوراہوں پہ چیخ کر نسلوں کی طہارت کا اعلان نہیں کر سکتے۔ یہی وہ فرش ہے جہاں سے نسلوں کی شناخت ہوتی ہے، ظرف کی پہچان ہوتی ہے، انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا فضائل اہل بیت ہی میں سب کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے خلاف نہیں ہے، یقیناً معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، اچھی بات، لیکن نماز کا مرتبہ اور ہے، نماز اعمال میں ہے۔ آپ مجلس حسین کے نام سے مجمع کو بلا رہے ہیں اور آپ کسی ایک ملک کی تعریف کر رہے ہیں بیٹھ کے، انصاف سے بتائیے۔ اچھا اہل علم ہیں، ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جتنا بھی میں نے ذکر کیا یا فضائل یا مصائب، اس کا اجر ملے گا یقین ہے کہ نہیں؟ وعدہ ہے نا اللہ کا، قرآن نے بھی وعدہ کیا ہے، فضائل پڑھیں گے اجر ملے گا، نعرہ لگائیں گے اجر ملے گا، جتنی بار یا علی کہیں گے اجر ملے گا، جتنی بار یا حسین کہیں گے اجر ملے گا۔ کسی اور کے ذکر میں اجر کی کہیں آپ کو کتاب میں پڑھی ہے؟ کسی اور کا ذکر کریے، اس کی اجرت کہیں ہے کہ کسی امام نے کہا ہے کہ تم فلاں کا ذکر کرو ہم اجرت دیں گے؟ منبر پر اس کا ذکر کرو جس کا اجر و ثواب بھی ملے۔ اور میں اس کے بالکل خلاف، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں ہاتھ جوڑ کے، لیکن اگر مجمع کو ایمان کے نام پہ بلایا گیا ہے، ایمان کے نام پر یہ مجمع کو جمع کیا گیا ہے، تو اسے اعمال کا نسخہ نہ دیا جائے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اسے اعمال کا نسخہ نہ دیا جائے۔ ایمان کی مجلس ہے تو کل ایمان کا ذکر ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، مل کے پڑھیے گا۔ یا لے یا، مل کے بولیے گا۔ جتنا آپ خاموش رہیں گے، اس قوم کو اصلاح کے نام پر وہابی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ بے خبر ہیں، آپ کے بچوں کو وہابی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے کہ بس انہیں نماز 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 کر دو، یہ مجلسوں سے دور ہو جائیں، عزاداری سے دور ہوں، محافل سے دور ہوں، جیسا کہ ایک قوم کا حال آپ نے دیکھا ہے۔ بالکل وہی سازش رچی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے جسے بلائیے ہاتھ جوڑ کے کہیے کہ ہمیں بی بی فاطمہ کے سامنے جانا ہے، ہم نے امام حسین کے نام پہ فرض بچھایا ہے۔ جسے بھی بلائیے ہاتھ جوڑ کے کہیے سرکار ہمیں فضائل سننا ہے اور مصائب سننا ہے۔ آپ کریں امر بالمعروف، ضرورت ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بینر بدل دیجئے، مجلس امر بالمعروف رکھیے، ہم آپ سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ مجلس نہی عن المنکر رکھیے، جنہیں آنا ہوگا وہ آئے گا، لیکن ایمانی جوش سے اگر مجمع آ رہا ہے، مجلس حسین کے نام پہ آ رہا ہے نا۔ یہ جو مجمع اتنی رات میں اتنا بیٹھا ہے، مسلسل مجلسیں کر کے آج ہمیں سننے آیا ہے، تو ہمارے تدبیری نسخے لینے نہیں آیا ہے، ایمانی نسخے لینا آنا ہے اور ایمانی رزق لینے آیا ہے۔ اگر ہم تقسیم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو برائے کرم انہیں مجلس بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ہوشیار ہوئیے، کب تک آپ یہ تماشا دیکھیں گے اور کب تک خاموش رہیں گے؟ بہت بڑا شیعت کا نقصان ہے، بہت بڑی سازش کہ بالکل سائلنٹ موڈ میں آپ بیٹھے رہیے، جیسے اور مذہب میں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے۔ دوسرے مذہب میں اتنا مخلوط کر دو شیعت کو، جس طرح سے سازش ہو رہی، انہیں توڑو، انہیں ڈیوائیڈ کرو، انہیں بانٹو، کسی کو مرجع کے نام پہ لڑاؤ، کسی کو اخباریت کے نام پہ لڑاؤ، کسی کو تقلیت کے نام پہ، یہ سب آپ سب روز سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مجلس سال میں ہوتی ہے، ہمیں ان مولویوں سے اپنی آخرت نہیں بچانی ہے تو کربلا والوں سے بچانی ہے، پنجتن پاک سے بچانی ہے۔ اس کے بارے میں وفاداری کا جذبہ رکھیے جو دنیا میں بھی آپ کے کام آئے اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے۔ بس معذرت کے ساتھ، بغیر کسی کنٹروورشیل ماحول کے یہ بات ایک مخلصانہ طور پہ میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ خدا کے لیے سوچئے سمجھئے کسے ممبر پہ بٹھانا چاہیے مجلس کے نام پر، کسے مجلس کے نام پر ممبر پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ اور اگر غلط فہمی سے کوئی آپ کے یہاں آ بھی گیا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہیے سرکار یہاں کانفرنس نہیں ہے، یہاں کوئی جلسہ نہیں ہے، اعلان مجلس حسین کا ہے۔
لہذا گفتگو بھی اسی بینر کے شایان شان ہو، ذکر بھی اسی بینر کے شایان شان ہو کہ ملائکہ کی دعائیں مل جائیں اور بی بی فاطمہ آپ کو دعائیں دے دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. یا علی یار سلامت رہیے. انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ سے. جو لوگ بڑے خوش ہو کے آتے ہیں ارے مولانا نے آج کیا تبلیغ کیا ہے، یہ جہالت ہے مجلس میں. یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، معافی چاہتا ہوں. بھول جائیے کہ جو آپ کی محبت میں آپ کی تبلیغ ہو رہی ہے، بھول جائیے. اگر یہ واقعی انہیں قوم کا درد ہوتا تو کبھی عزاداری پہ حملہ نہ کرتے، عزاداری پہ حملہ نہ کرتے. اصلاح کے نام پر، اصلاح کے نام پر، امر بالمعروف کے نام پر، نہی عن المنکر کے نام پر جو عزاداری یا مراسم عزا پر حملے ہو رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں. قسم خدا کی آنکھیں کھولیے اور ہاتھ جوڑ کے عزاداری جس طرح سے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، ہمارے اجداد نے اس کو امانت سوچ کے ہمیں دی ہے، آپ اپنی اولاد کو اسی پاکیزہ ماحول سے نکال کر اسی پاکیزگی کے ساتھ اپنی اولاد کو سونپ کے جائیے اور کہہ کے جائیے کہ بیٹا ہم یہ امانت تمہیں اس لیے سونپ رہے ہیں تاکہ آخرت میں بی بی فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو پائیں. مصائب، دو جملے مصائب کے مجلس تمام. کہ اگر رونے والا مجمع ان آخری دنوں میں جی چاہتا ہے کہ کربلا والوں پہ رو لیں، پتہ نہیں زندہ رہیں نہ رہیں، لیکن مصائب نہیں پڑھا جاتا ہے. تقریریں ہوں گی، اصلاح ہوگی، نفس ہوگا. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، فضائل اور مصائب یہی ہماری شناخت ہے. عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہماری زندگی ہے، فرش حسین ہماری درسگاہ ہے. ہم سب کچھ یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگر اس کی پاکیزگی کو ختم کر دیا گیا، اس کی روح نکال لی گئی، اس کی روحانیت کو ختم کر دیا گیا تو پھر ہمیں رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں پائے گا، پھر ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہ بچا پائے گا. یاد رکھیے گا، ظالم کو سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ فرش حسین کا ہے. سب سے بڑا ڈر جو ہے وہ منبر اہل بیت کا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو کسی ظالم کو سر اٹھا کے جینے نہیں دے رہی ہیں. اس لیے کہ جب بھی وہ جینا چاہتا ہے، فرش حسین سے قاتلوں پہ اتنی لعنتیں برس جاتی ہیں کہ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کے چل سکیں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ فرش حسین کی بدولت ہو رہا ہے. لہٰذا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مظلوم کی حمایت ہوتی ہے، ظالم پہ لعنت ہوتی ہے، مقتول پہ رویا جاتا ہے، قاتل پہ لعنت بھیجا جاتا ہے. لہٰذا اب یہ ہے کہ قاتل پہ لعنت بھی نہ بھیجو. قاتلان بی بی زہرا سے اظہار ہمدردی کا ایک روش چل گئی ہے، ماحول کو ڈرایا جاتا ہے. شیعت خطرے میں ہے، کچھ نہیں ہے، ہمارا وارث غیب کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ یقین ہے ہم رہیں نہ رہیں، حسین کی عزاداری ضرور رہے گی. حساب ہم سے ہوگا کہ ہم جتنے دن زندہ رہے ہم نے اپنے آپ کو حسین کے لیے کتنا وقت دیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا. میرے عزاداروں، میرے بھائیوں، مولا کے چاہنے والوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بی بی فاطمہ کو دینے کے لیے. نہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، نہ ہمارے کردار اچھے ہیں. بس ایک چیز ہے کہ جس سے بی بی کی دعائیں مل جاتی ہیں، وہ کربلا کے غم میں بہے ہوئے 2 قطرے آنسو. بی بی فاطمہ اس سے بڑی دعائیں دیتی ہیں. اگر انہیں خوش کرنا ہے تو ہر مجلس میں 2 قطرے آنسو بہا کے آیا کرو اور شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہا کرو، بی بی ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اس لیے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں. اور بی بی رومال لے کر انہی آنسوؤں کا انتظار بھی کرتی ہیں. ہاں میرے لال پہ رونے والوں سلامت رہو. امام سے سوال ہوا، 5ویں امام سے، 6ٹھے امام سے، 8ویں امام سے. مصائب یہاں پر ختم ہو رہا ہے. آخری مجمع تک جو لوگ کھڑے ہو کر مجلس سن رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، مصائب کبھی کھڑے ہو کے مت سنا کرو. جہاں سڑک پر بھی کھڑے ہو اسی کو فرش عزا بنا لو. ہمیشہ پرسہ بیٹھ کے دیا کرو. کوشش کیا کرو کہ 2 قطرے آنسو پہنچ جائیں. ہاں امام سے پوچھنے والوں نے پوچھا، ہمارے 8ویں امام سے جنہوں نے عزاداری کو بہت فروغ دیا، مولا آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو میرے جد کے غم میں روتا ہے میری دادی دعائیں دیتی ہیں؟ جو میرے جد کے غم میں روتا ہے دادی اس کو دعائیں دیتی ہیں.
امام نے کہا اس کی وجہ سن لو. آخری مجمع تک جو لوگ اب تک صرف سڑکوں پر عزاداری گھوم گھوم کے اپنا وقت ختم کر چکے ہیں، یہ چند دن بچے ہیں، ان جوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کرتے ہوئے مصائب اور مجلس کی اہمیت ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا معلوم ہے میری دادی کیوں دعائیں دیتی ہے؟ کہاں مولا بتائیے. اس لیے دعائیں دیتی ہے کہ تم اس کو رونے جاتے ہو جس کو کوئی رونے والا نہ تھا. اس پہ آنسو بہاتے ہو جس کے پر کل کوئی رونے والا نہ تھا. ارے اس کا جنازہ اٹھاتے ہو جس کی لاش کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی. اجرکم اللہ. جہاں تک جو بھی سن رہا ہے آواز سے رویا کرے. صرف ذاکر کا چہرہ دیکھنا. کبھی بھی آپ سے راضی نہ ہوں گی. آج 4 ربیع الاول کی شب گزر گئی، 4 دن کی رونق بچی ہے، پھر مولا جدا ہو رہے ہیں. فضاؤں سے یا حسین کی صدائیں، ارے ہر گلی سے یا حسین کی صدائیں جو آ رہی تھی وہ ختم ہو جائیں گی. اب زندگی ملے گی تو مولا کو رونا نصیب. اجرکم اللہ. خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے، خدا ان مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے. ہاں ارباب عزا، آج اس کا مصائب پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ قیامت تک سارے رشتے دنیا کے سامنے آئیں گے، لیکن اب یہ 2 مثال قیامت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ اب نہ حسین جیسا کسی کو بھائی ملے گا نہ زینب جیسی بہن ملے گی. خدا کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا. بی بی کو پرسہ دینا ہے. ہاں ارباب عزا، اتنا ضرور ممبر سے کہوں گا، بی بی ہم غریبوں کا پرسہ قبول کریے. اے بی بی نزاداروں کا پرسہ قبول کریے. اے بی بی بانی مجلس کو صحت و سلامتی عطا کریے گا تاکہ اگلے سال اس سے اچھے پیمانے پہ آپ کے لال کا غم کرے. لیکن اے رونے والوں جملہ سن لو، نہ ایسی بہن ملے گی نہ ایسا بھائی ملے گا. روایت مختصر کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں کو پرنم نہیں کر پاتے ان کے لیے امام نے کہا ہے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے وہ درمیانے مصائب دعا مانگا کرے اور یہ کہا کریں شہزادی مجھے بھی عزادار بنا دیجئے. اجرکم اللہ. جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک گریے کی آواز بلند کرنا. اے رونے والو، کبھی انسان فطرت سے لڑ نہیں سکتا. سلام و زینب کو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. لیکن اتنا یاد رکھنا کوئی بھی انسان فطرت سے بہت دیر تک لڑ نہیں سکتا. پیاس فطرت ہے، بھوک فطرت ہے. آپ بھوک کتنے دن برداشت کریے گا؟ آپ پیاس کتنے دن برداشت کریے گا؟ ایک وقت آتا ہے فطرت جیت جاتی ہے، جذبہ محبت ہار جاتا ہے. لیکن قسم خدا کی زینب کی قربانیاں دیکھ کر فطرت بھی دعائیں دے رہی تھی. فطرت بھی دعائیں کہ خدا زینب کو سلامت رکھے. اللہ اللہ. تاریخ انسانیت میں زینب جیسی بہن اب نصیب نہ ہوگی جس نے بھائی کی محبت میں اپنی فطرت کو بھی قربان کر دیا. اکیلے وہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی کی محبت میں اپنی مامتا کی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی. مامتا کی قربانی دینا آسان ہے، محبت کی قربانی دینا آسان ہے، لیکن اے ارباب عزا، عورت کے پاس 2 محبت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، عورت ایک مامتا ہوتی ہے اور ایک ماں ہوتی ہے. بچوں سے ہمیشہ ماں ناراض ہوتی ہے، کبھی مامتا ناراض نہیں ہوتی. اگر وہی بچہ جس سے ماں ناراض ہے کبھی ٹھوکر لگ کے گر جاتا ہے تو وہی ناراض ماں دوڑ کے پہلے اٹھاتی ہے. ماں ناراض تھی، مامتا نے بڑھ کے گودی لے لیا. زینب اس بہن کا نام ہے جس نے بھائی کے لیے اپنے مامتا بھی قربان کر دی. کیا سن رہے ہو ارباب عزا؟ صبح عاشور نمودار ہوئی اور اب علی اکبر نے اذان دی. ہاں علی اکبر شہید ہوئے
ام لیلا کے خیمے میں آ کے فضا نے صدا بلند کی، بیبیوں سر کو پیٹو، ہم شکل پیغمبر مارا گیا۔ آوازیں بلند کر کے رونا۔ زینب اٹھی، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچوں کا ہاتھ پکڑا، جاؤ مامو جان سے اجازت لے کر مقتل میں شہید ہو جاؤ۔ اون و محمد آئے، اجازت نہیں ملی۔ اماں، مامو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں، کیا سن سکتے ہو؟ زینب مامتا کہاں جیتی ہے، مامتا کہاں ہاری اور کہاں جیتی، بس یہ تصور ذہن میں رکھیے گا۔ یقین ہے کہ جب بھی سوچئے گا تو روئیے گا۔ مامتا کربلا میں جیت رہی ہے، مامتا جیت رہی ہے، محبت حسین جیت رہی ہے، مامتا ہار رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے جاؤ۔ 11 بار بچے آئے، حسین نے اجازت نہ دی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کر بھائی کے خیمے میں آئی اور آنے کے بعد کہا بھیا میں نے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے منع کیا۔ سننا اور بابے ادا، زینب نے کیا کیا؟ کہا بچوں ذرا میرے پاس سے ہٹو۔ بچے ہٹے، بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے ایک فقرہ کہا اے فرزند رسول، بھائی نہیں کہا اے فرزند رسول، انصاف سے بتانا اس زینب نے آج تک تم سے کچھ مانگا؟ آج تک تم سے کچھ مانگا؟ کہا نہیں، آج مانگ رہی ہوں، دے دو۔ کہا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے بھانجوں کو خدا حافظ کہا، وہاں بیٹے مارے گئے، یہاں زینب سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ بیبیاں آئی پرسہ دینے کے لیے، زینب نے کہا خبردار مجھے پرسہ نہ دینا۔ علامہ میر انیس نے کیا قیامت کا بند کہا ہے، خدائے سخن پر میرا لاکھوں سلام۔ زینب کی مامتا کی قربانی کے اوپر کیا قیامت کا بند۔ علامہ میر انیس کہتے ہیں کہ 2 بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی۔ اللہ اکبر۔ چوتھا مصرع سنیے گا، 2 بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی، منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی۔ پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی۔ ارے سمجھی نہیں دنیا سے کہ پیارے گئے کس کے، یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے۔ زینب نے بیٹوں کا پرسہ نہ لیا، محبت حسین جیت گئی، مامتا ہار گئی۔ سننا اور باب ادا، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام چلا، ظالم کئی بار اونو محمد کے نیزے پہ سر زینب کے سامنے لے کر آئے۔ زینب نے نگاہ جھکا لی، بچوں کو مڑ کے نہ دیکھا۔ فضا نے آواز دی شہزادی ذرا بچوں کو دیکھ تو لیجئے۔ زینب نے کہا نہیں مجھے بچوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ زینب نے اپنے فدیے کو بھائی پہ قربان کر دیا، نہیں بچوں کو دیکھا۔ شام میں اتنے دن قید رہی، کبھی بچوں کو یاد کر کے نہ روئیں۔ محبت حسین جیت رہی ہے، مامتا ہار رہی ہے۔ محبت حسین جیت رہی ہے، مامتا ہار رہی ہے۔ سال بھر قید رہی، جب بھی ماتم کیا اپنے بھائی کا ماتم کیا، اولاد کا ماتم نہ کیا۔ زندان شام سے رہائی ملی، سارے تبرکات واپس ملے، چادریں تقسیم ہوئی، ایک ایک سر بیبیوں نے لیا، حسین کا سر زینب نے لے لیا۔ تشت میں 2 ننھے ننھے سر رکھے رہے۔ شام کی بیبیوں میں سے ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا اے بیبیوں، کیا تم میں سے ان ننھے بچوں کی کوئی ماں زندہ نہیں ہے؟ فضا نے چیخ کے کہا ایسا نہ کہو، اس کی ماں زندہ ہے۔ کہ اپنی اولاد کا ماتم نہیں کرتی، کہ نہیں اولاد کا نہیں، اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ یہاں بھی محبت حسین جیت گئی، مامتا ہار گئی۔ قافلہ رخصت ہوا، بس 2 جملے مصائب کے، جو رویا وہ نصیب والا ہوگا، جو نہیں رویا وہ دعا ضرور کر لینا۔ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، اب رخصتی ہوئی، قید خانے سے رہائی ہوئی، قافلہ تیار ہوا مدینے جانے کے لیے۔ زینب نے کہا میں بھائی کی قبر سے ہو کے جانا چاہتی ہوں۔ سنو گے ارباب اعضا، یہ پھر کربلا قافلہ واپس آیا۔ اب زینب آئیں تو ساری قبریں بن چکی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بہن نے 2 قبروں پہ ماتم کیا،
2 قبروں پہ زینب نے جا کے ماتم کیا. سب سے پہلے علی اکبر کی قبر پہ جا کے گر گئیں. اور ایک فقرہ کا بیٹا اپنی پھوپھی کو معاف کرنا بیٹا, میں تمہاری ماں کی چادر نہ بچا پائی. اللہ اکبر. اس کے بعد آئیں بھائی کی قبر پہ خوب روئیں. جب قافلہ جانے کی تیاری ہونے لگی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بی بی آئیں جناب فضہ کے ساتھ. وہ جناب کوئی ایک خاتون بار بار دیکھا, شہزادی زینب کے پاس آئیں, کہا بی بی آپ ہماری میں بیٹھنے جا رہی ہیں؟ کہا ہاں میری ہماری تیار ہے. پلٹ کے کہا ایک بار اپنے بیٹوں کی قبر پہ, آپ کے بیٹوں کی قبر ہے, خدا کے لیے پتہ نہیں آنا نصیب ہو نہ ہو, شہزادی آنا نصیب ہو نہ ہو, آئیے بچوں کی قبر پہ ایک بار تو آ جائیے. زینب نے مڑ کے نہ دیکھا, کہا خدا کے لیے میرے بھائی کے غم کو ہلکا نہ کرو, میں اولاد کا ماتم نہیں کروں گی. اللہ اکبر. یہاں بھی محبت حسین جیت گئی, مامتا ہار گئی. زینب مدینے آئیں, سال بھر سید سجاد کے گھر میں رہیں, ایک بار بھی اولاد کا ماتم نہ کیا. جب بھی روئیں بھائی کی محبت میں روئیں. محبت حسین جیت گئی, مامتا ہار گئی. عبداللہ ابن جعفر طیار نے سید سجاد کو پیغام بھیجا, شہزادی سے کہیے یہ بھی تو گھر انہی کا گھر ہے, یہ بھی گھر تو انہی کا گھر ہے. شہزادی تشریف لے آئے, رونے والوں قیامت آ گئی, مجلس تمام ہو گئی. شہزادی آئیں اور آنے کے بعد دروازے پہ جا کے بیٹھ گئیں. عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, اے بی بی تم کہاں کی رہنے والی ہو, کہاں سے آئی ہو اور کس سے ملنا چاہتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا. جب عبداللہ نے اصرار کیا, چہرے سے اپنے بال ہٹایا اور ایک فقرہ کہا, عبداللہ شام میں نہ پہچانی گئی, کوفے میں نہ پہچانی گئی, اب گھر میں بھی پہچاننے سے انکار. عبداللہ قدموں پہ گر گئے, اے شہزادی جب آپ گئی تھی آپ کے بال سیاہ تھے, آپ کا چہرہ صاف تھا. عبداللہ مت پوچھو, تماچے کھانے پڑے, تازیانے کھانے پڑے, یہ دیکھو رسن کے نشان. محبت حسین جیت رہی ہے, مامتا ہار رہی ہے. کچھ دن تک عبداللہ کے حجرے میں رہی اور بھیا کا ماتم کرتی رہیں. لیکن علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ ایک بار آئیں اور ایک حجرہ کھولا, 2 ننھے بستر نظر آئے. اب مامتا نے جوش مارا, مامتا آ گئی, بستر پہ جا کے گر گئی. رقیہ کربلا کا, اے اونو محمد آج زینب تمہیں رونے کے لیے آئی ہے. واہ محمدہ, واہ حسینہ, واہ مصیبتہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و ماتم حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم علی رسول اللہ, السلام علیکم علی جدک و ابیک, السلام علیکم علی امک و اخی, السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین, السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین, السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولاي غریب الغرباء, السلام علیکم معین الضعفاء الفقراء, السلام علیکم شمس السمود, السلام علیکم انیس النفوس, السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس, السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم مولانا سلسل الزمان, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن,
السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا عزل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک ووانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.